رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ تو میرا آقا کا جسد اطہر تو قبر شریف میں ہے، جو ہمارے خواب میں آتا ہے وہ مثالی جسم ہے کہ حقیقی جسم ہے؟ میرے آقا نے کہا مجھ ہی کو دیکھا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، تحدیث بھی نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ الحمدللہ 3 دفعہ زیارت سے شرف حاصل ہو چکا ہے مجھے۔ تو وہ مثالی جسم تھا، حقیقی جسم نہیں تھا۔ اللہ اللہ، رحمت کائنات معراج کی رات میں بیت المقدس تشریف لے گئے، انبیاء کرام کو جماعت کروائی۔ انبیاء کرام کے حقیقی جسم کہاں تھے؟ اپنی اپنی قبور میں تھے نا۔ اور حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم تو لوگوں کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوئی ہے، اس وقت تک تدفین نہیں ہوئی تھی، لوگوں کے سامنے پڑا ہوا ہے حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم۔ بیت المقدس میں رحمت کائنات جماعت کرا رہے ہیں، تو یہ انبیاء کرام جو پیچھے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ حقیقی جسم تھے یا مثالی تھے؟ حقیقی تو اپنی قبروں میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر رحمت کائنات آسمانوں پہ گئے ہیں، آسمانوں پہ گئے ہیں تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی سارے جسم روحانی تھے، باقی سارے جسم مثالی تھے کہ حقیقی تھے؟ حقیقی جسم تو ان کی قبور مبارک میں پڑے ہوئے تھے، اور مثالی جسم تھے وہاں جن سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اور آگے چل میرے آقا چلتے ہیں، قدموں کی کھسکار سنائی دیتی ہے، قدموں کی کھسکار سنائی دیتی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ جبریل بتاتے ہیں ھذا بلال المؤذن، ھذا بلال المؤذن، یہ آپ کا مؤذن بلال ہے، یہ آپ کا مؤذن بلال ہے۔ بلال کی کیا صرف اوپر روح تھی؟ بلال کی صرف اوپر روح ہوتی تو قدموں کی کھسکار نہیں ہوتی، کھسکار جسم کی ہوا کرتی ہے، روحوں کی نہیں ہوتی۔ اور بلال حبشی سے پوچھو کہ کیا اس رات آپ کو بھی معراج ہوا تھا؟ یا میرے آقا سے کہو کہ بلال کو پہلے معراج ہوا ہے۔ بلال کا درجہ معاذ اللہ میرے آقا سے بھی بڑھ جائے گا کہ بلال کو پہلے معراج ہوا، آقا تو پیچھے قدموں کی آواز سن رہے۔ تو بلال کو معراج نہیں ہوا، بلال کا حقیقی جسم اپنے بستر پہ سویا ہوا ہے، رحمت کائنات اوپر عرشوں پہ اس کے قدموں کی کھسکار سنتے ہیں۔ تو مثالی جسم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ اللہ۔ حضرات محترم، اگلی بات کی طرف آتا ہوں، میرے پاس وقت مختصر ہے۔ کہتے ہیں روحیں لوٹتی ہیں، روح لوٹ کر آتی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ قبر کبھی یہ کبھی وہ، اس پہ اعتراض کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روح تو آتی جاتی ہے، قبر دو نہیں ہوتی۔ تو میں کہتا ہوں، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ روحیں نہیں آتی جاتی۔ تیرے پاس بھی جرت ہے، تیرے پاس بھی جرت ہے تو ایک صریح آیت اس معاملے میں پیش کر کے روح واپس آتی ہے۔ میں پیش کرتا ہوں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ آگے کیا لفظ ہیں؟ فیمسک التی قضا، فیمسک التی قضا علیہ الموت، جس کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی روح رک جاتی ہے، نہیں آتی جاتی۔ قرآن واضح کہتا ہے یا اللہ کب تک رک جاتی ہے، یا اللہ کب تک رک جاتی ہے؟
ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت تک رکی رہتی ہے، قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو پیش کر کوئی ایک آیت بھی، یا آیت نہیں کیونکہ نہیں ملے گی، تو ایک صحیح سری، صحیح بھی ہو سری بھی ہو حدیث پیش کر اس مسئلے پہ، ایک حدیث یا ایک آیت پیش کر، میں اپنا مسلک چھوڑ کے تیرا مسلک قبول کر لوں گا۔ اللہ اللہ۔ پھر آگے میرے نانا محترم کی ایک عبارت پیش کی، حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کی ایک عبارت پیش کی کہ جی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ اس کے متعلق حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لا شک فی ہے، یہ اس نے پیش کی کہ لا شک فی ہے۔ اللہ اللہ، آج قاضی شمس الدین کا نواسہ تجھے جواب دینے لگا ہے، اور انشاءاللہ تیری نسلیں بھی یاد کریں گی۔ نعرہ تکبیر، قاضی شمس الدین، مسلک حق جمعیت شاہ توحید و سنت۔ اس حدیث کے تحت تیرا عقیدہ کیا ہے؟ میں اس بات پہ نہیں پڑھتا کہ حدیث کی حیثیت کیا ہے، میں اس بات میں نہیں پڑھتا کہ کس کتاب میں ہے، اس کے راوی کیسے ہیں، میں اس بات میں بھی نہیں پڑھتا کہ قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے کس پس منظر میں لا شک فی کہا ہے۔ لیکن ایک اور بات سے چلا ہوں تجھے، اشاتی ہو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی تو تڑپ کے اٹھو گے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، میں ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں، ایک منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں اس حدیث کی روح سے تیرا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اپنی انہی قبروں میں اسی جسد اطہر کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں یہ عقیدہ؟ یہی عقیدہ ہے نا ان کا کہ اسی جسد اطہر کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے آقا نماز کے شوقین تھے کہ نہیں تھے؟ ساری ساری رات جائے نماز پہ گزارنے والے میرے آقا، افلا اکون عبدا شکورا کہنے والے میرے آقا، وہ میرے آقا جس وقت میرے آقا کی وفات ہوتی ہے، جس وقت میرے آقا کی وفات ہوتی ہے، کیا تدفین اسی وقت ہو گئی تھی؟ تدفین اس وقت نہیں ہوئی، 3 دن بعد ہوئی ہے، 3 دن بعد ہوئی ہے۔ اگر اسی جسم سے نمازیں پڑھتے ہوتے، صدیق اکبر قریب موجود تھے، بتلاتے میرے آقا وفات کے بعد اٹھے نماز پڑھی ہے، عمر موجود تھے، بتلاتے کہ نماز پڑھی ہے۔ میرے آقا جو نماز کا بڑا شوق رکھنے والے 3 دن تک نماز نہیں پڑھی، اس جسد اطہر نے کوئی نماز نہیں پڑھی 3 دن تک۔ پھر تان بنے گا میرے آقا پر کہ زندگی میں تو بڑا خیال تھا نماز کا، وفات کے فوراً بعد اسی جسد اطہر سے پڑھنی تھی لیکن نہیں پڑھی۔ کتنا بڑا تان بنے گا، کتنا بڑا تان بنے گا میرے آقا پر، اور صرف میرے آقا پر نہیں، یہ تو میرے آقا پر تو بنے گا 3 دن کا، حضرت دانیال علیہ السلام پہ تو صدیوں کا اعتراض بنے گا، صدیوں ان کا جسم سامنے پڑا رہا، کسی نے نہیں بتایا کہ ایک نماز بھی اس جسد اطہر کے ساتھ پڑھی ہو۔ اللہ اللہ۔ تو اگر قبور میں نماز ہے، اگر میں اس حدیث کو صحیح تسلیم کر بھی لوں، اگر میں قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کسی پس منظر میں انہوں نے کہا ہے کہ لا شک فی ہے، اگر میں اس کو مان بھی لوں تو یہ برزخ والی قبر میں ہے، اس قبر میں نہیں ہے، اس قبر میں نہیں ہے، اس جسد اطہر کے ساتھ نہیں ہے۔ آگے حضرت، میں نے ایک بات حضرت کی نوٹ کی ہوئی ہے تاکہ جواب دینے میں کوئی رہ نہ جائے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں لا تقولوا ثلاثہ، یہ ارشاد آیا لا تقولوا رائنا
اور یہاں پر صحابہ کی گستاخی کی ہے حضرت نے، بہت بڑی گستاخی کی. کہتے ہیں عیسائیوں سے کہا گیا کہ لا تقولوا ثلاثہ، اور صحابہ سے کہا گیا لا تقولوا رائنا. ممانعت ہوئی لا تقولوا سے، تو لگتا ہے کہ جرم بہت بڑا تھا. تو یہ معاذ اللہ صحابہ کے جرم گنوا رہا ہے، یہ بدبخت صحابہ کے جرم گنوا رہا ہے. واضح لفظ ہیں اس کے کہ صحابہ سے کہا گیا لا تقولوا رائنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تثلیث کے متعلق کہا گیا لا تقولوا ثلاثہ، اور معلوم ہوتا ہے کہ جرم بہت بڑا تھا. پھر آگے کہتے ہیں کہ لا تقولوا کے ساتھ ممانعت آتی ہے، تو ادھر بھی لا تقولوا سے ممانعت آئی ہے کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. تو حضرت نے ولیکن لا تشعرون کا ترجمہ خود ہی یہ کیا کہ لیکن تم ان کی حیات کی خبر نہیں رکھتے، ان کی حیات کی خبر نہیں رکھتے. وہ اگر یہ دنیا والی حیات ہے تو اس کی تو ہمیں خبر ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے. تو خود ترجمہ کیا ہے، ان کی سی ڈی سنیے. تو کہتے ہیں کہ اس آیت کا حنفی اشاعتیوں نے انکار کیا ہے، اس لا کا انکار کیا ہے. اور دوسرا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. کہتے ہیں کہ جی اس لا کا بھی انکار کیا ہے. کہتے ہیں کہ لا کا وہاں پر بھی اشاعتیوں نے مماتیوں نے انکار کیا ہے، یہاں پر بھی لا کا انکار کیا ہے. پھر ہمیں قادیانیوں سے بڑا کافر بناتے ہوئے کہتے ہیں، قادیانیوں سے بڑا کافر بناتے ہوئے کہتے ہیں جزاک اللہ کہ دیکھو قادیانیوں نے ایک لا کا انکار کیا تھا کہ لا نبی بعدی، اور یہ 2 لا کا انکار کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں میں نے کسی لا کا انکار نہیں کیا. میں لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ